السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اصول فقہ میں یا بلکہ فقہ المیسر میں کتاب النکاح ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد کتاب الطلاق یا چوتھا باب طلاق کا بیان شروع کیا تھا۔ تو طلاق کا لغوی معنی بیان ہوا تھا کہ لغوی طور پر طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اور اصطلاحی طور پر نکاح کا بندھن، شادی کا بندھن جو ہے اس کو کھول دینا، کلی طور پر کھولنا ہو یا جزوی طور پر کھولنا ہو۔ کلی طور پر، جزوی طور پر کیا معنی ہے؟ کلی طور پر یعنی جو طلاق بائن ہے کہ جس سے بالکل بیوی الگ ہو جاتی ہے، اور جزوی طور پر یعنی جو طلاق رجعی ہو کہ جس میں بیوی سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور جب تک عدت میں ہے اس وقت تک وہ بیوی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ طلاق دینے کا حقدار کون ہے یا کس کی طلاق درست ہے۔ کیا بچہ، اگر نابالغ بچہ طلاق دے گا تو اس کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اسی طرح عقل مند ہونا اور شوہر ہونا، خامد طلاق دے، جس کا معنی کہ کوئی آدمی کسی اور کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، سمجھے نا؟ تو اگر آدمی نشہ میں طلاق دیتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں طلاق ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی، اور راجح ہے کہ ہو جاتی ہے، بلکہ راجح ہے کہ نہیں ہوتی، راجح ہے کہ نشہ میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کا حکم کیوں دیا گیا ہے، یا طلاق کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ کہ وہ تعلق جو نکاح کی شکل میں قائم ہوا تھا، بعض اوقات وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ختم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے طلاق۔ طلاق کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جب وہ ازدواجی تعلق جو نکاح کی شکل میں قائم ہوا تھا، اس کا چلنا، اس کا باقی رہنا ناممکن ہو جائے یا وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اس کو ختم کرنا ہی ضروری ہے، ختم کرنے میں ہی مصلحت اور فائدہ ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ یہ بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے طلاق کا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہم یہ بھی ذکر کیا تھا کہ طلاق قرآن اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن سے کوئی اس کی دلیل کوئی یاد ہے کسی کو دلیل؟ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہے، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ کیا معنی فطلقوهن لعدتهن؟ کیا معنی ہے فطلقوهن لعدتهن؟ لعدتهن کا معنی کہ ان کو اس انداز سے طلاق دو کہ جس سے ان کی عدت شمار ہو سکے، یعنی ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ لام جو ہے یہاں پر اس لیے ہے کہ جس میں عدت شمار ہو سکے، یعنی ایسے وقت میں طلاق نہ دو کہ جس میں عدت شمار نہ ہو سکے۔ اور وہ کیسی ہے؟ جس میں حیض ہے، حیض میں عدت شمار نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ تو اس لیے تو یہ طلاق کی، اور اسی طرح احادیث میں بھی طلاق کے متعلق جو حدیث آتی ہیں وہ سبھی حدیثیں طلاق کے اس کے مشروعیت کی دلیلیں ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے پاس طلاق کا حکم کیا ہے۔ ہم شاید یہاں رکے تھے، نہیں پڑھا نا اس کو، کہ طلاق کا حکم کیا ہے۔ تو طلاق کے اندر بھی پانچوں احکامات شرعی احکامات ہیں۔ شرعی احکامات کتنے ہیں؟ پانچ۔ کیا کیا پانچ احکام ہیں شرعی احکامات؟ چیز کا واجب ہونا، اس کا مستحب ہونا،
اس کا جائز ہونا، مکروہ اور حرام ہونا، یہ 5 جو شرعی احکامات کہلاتے ہیں. اسے یاد کریں، ہم کئی بار پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو نکاح میں بھی ہم ذکر کیا تھا کہ 5 شرعی احکام چلتے ہیں، کہ کبھی نکاح واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی جائز یا کبھی مستحب کے، کبھی مکروہ کے انداز سے ہوتا ہے، اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے. اسی طرح طلاق میں بھی یہ 5 شرعی احکامات ہیں. تو کبھی طلاق جائز ہے کہ بیوی بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تو جائز ہوگی. بلا ضرورت بیوی کو طلاق دینا مکروہ ہے، کیونکہ طلاق کا مقصد، طلاق سے جو ہے زندگی نکاح کا مقصد ختم ہوتا ہے، تو اس لیے بلا ضرورت طلاق دینا مکروہ ہے. اور بعض حالات میں طلاق دینا حرام بھی ہے، جس سے آگے ذکر آئے گا کہ بدعی طلاق، ایسی حالت میں طلاق دینا کہ جو شریعت منع کیا ہے، تو اس میں طلاق دینا حرام ہے. اور بعض اوقات طلاق دینا واجب بھی ہوتی ہے، سمجھے نا. بعض اوقات طلاق دینا واجب بھی ہوتی ہے کہ جب بیوی بد کردار ہو، زانی ہو، پتہ چل جائے کہ وہ زنا کر رہی ہے، تو ایسی بیوی کو طلاق دینا واجب ہے، اس سے الگ ہونا ضروری ہے، اس کو اکثر الگ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر بیوی شرک کرتی ہو اور شرک سے باز نہ آتی ہو، بے نماز ہو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور کس طرح کا کفر کا کام کرتی ہو، تو اس حالت میں اس کو طلاق دینا، بلکہ قاضی کا فرض ہے قاضی پر کہ ان کا نکاح ختم کرے، ان کا نکاح رہتا ہی نہیں، سمجھے نا. تو علی کل حال طلاق کے متعلق جیسا بتایا ہے کہ 5 شرعی احکامات اس میں چلتے ہیں. طلاق کن الفاظ سے واقع ہوتی ہے؟ طلاق کے الفاظ کیا ہیں؟ طلاق کے الفاظ 2 طرح کے ہیں. صریح الفاظ، صریح کے معنی واضح الفاظ، 2 ٹوک لفظ. اور کنایا، کنایا جانتے کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کنایا. کنایا کے معنی ایسی چیز جس میں وضاحت نہ ہو، صراحت نہ ہو، لیکن اشارہ ہو، اشارہ ہو. کنایا اشارہ ایک ہی چیز ہے. تو صریح الفاظ کون سے ہیں کہ جو طلاق پر دلالت کرتے ہیں، یعنی طلاق سے جن میں لفظ طلاق ہو یا طلاق کا معنی دیتے ہوں، جو بذات خود جس طرح کے لفظ طلاق ہے، اور طلاق سے مشتق جو الفاظ ہیں. عربی میں طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دی، یا انت طالق، تو طلاق شدہ ہے، یا جس سے انت مطلقہ، تو طلاق شدہ ہے، اس کا معنی بھی ہے. تو یہ سبھی وہ الفاظ ہیں کہ جس سے طلاق واضح طور پر واقع ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات مستقبل کے صیغے میں لفظ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ تطلقین، کہ تجھے طلاق ہو جائے گی. ہاں، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی. ذرا غور کیجئے، بہت سے لوگ اس طرح کے لفظ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ یہ صرف دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے، سمجھے نا. طلاق دے دوں گا، تمہیں طلاق دوں گا، تمہیں طلاق ہو جائے گی، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو مستقبل کے بارے میں ہوں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اگرچہ طلاق کا لفظ بھی ہو. اسی طرح فعل امر، امر کے معنی حکم، کہ جس طرح اطلقی، کہ اپنے آپ کو طلاق دو، تو یہ بھی کیونکہ طلاق خاوند کے اختیار میں ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، چاہے طلاق کا لفظ بھی ہو. تو طلاق کے لفظ کے لیے ضروری کیا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہو، کہ تمہیں طلاق دے دی گئی، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دی میں نے. اس طرح کے الفاظ یہ ہیں جو جس سے طلاق واقع ہوتی ہے. یہ ہیں جو صریح الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں، 2 ٹوک لفظ ہیں. اور دوسرے ہیں کنایا. کنایا کے معنی اشارتاً. تو کنایا وہ الفاظ ہیں جو طلاق اور اس کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں. اس میں طلاق کا معنی بھی آ سکتا ہو، لیکن اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، صرف طلاق کے لیے نہیں بلکہ اور بھی اس میں معنی آتا ہو. عربی میں اس کے لیے مختلف الفاظ کہے جاتے ہیں، جس میں بعض لفظوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. انتی خلیہ، کہ تو آزاد ہے. بریہ، تو بری ہے. بائن، تو الگ ہے. حبلو کی اعلیٰ غارب کی، کہ تو آزاد ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا الحقی باہلکی، کہ اپنے گھر چلی جاؤ. تو یہ الفاظ جو ہے کنایا ہے. ہمارے اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، میری جان چھوڑو، سمجھے نا، گھر سے نکل جاؤ، تم آزاد ہو. اس طرح کے جو بھی الفاظ ہمارے ہاں یہ طلاق کے الفاظ کنایا الفاظ ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صریح الفاظ میں اور کنایا الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صریح الفاظ ان کے صرف لفظ کہنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو، چاہے مذاق بھی ہو. اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تجھے طلاق دے دی، تو طلاق شدہ ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی، چاہے مذاق کے طور پر بھی کہا ہو، چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو. سمجھے نا؟ تو صریح الفاظ کا اس کا یہ اثر ہے کہ وہ صرف لفظ کہنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو. خاوند کہے کہ میں تو نے یہ طلاق ہی نہیں کی تھی، ہم کہے کہ تو یہ کی تھی نا، یہ نہیں کی تھی. تو نے جب لفظ طلاق کا کہہ دیا کہ تجھے طلاق دے دی، تو تیری طلاق واقع ہو گئی، تیری نیت نہ کرنے کا کوئی اثر نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سنجیدگی ہے، حتیٰ کہ مذاق بھی ان کی سنجیدگی ہے. یعنی آدمی سنجیدگی سے طلاق دیتا وہ تو ہے ہی، لیکن اگر مذاق سے بھی دیتا ہے تو بھی سنجیدگی ہی سمجھی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ النکاح والطلاق والرجعہ. نکاح بھی مذاق سے نکاح ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے مثال دی تھی، واقعہ سنایا تھا آپ کو. ایک دوست کے پاس گیا ملنے، تو اس کی بچی 1 ہفتے کی تھی، ابھی چند دن کی، اٹھا کے لے آیا. تو میں اور میرا دوست ایک ساتھ تھے، اور دوسرا دوست کہنے لگا کسی حد سے نکاح کرنا ہے تو کر لو. عربوں کے ہاں اس طرح کے مزاج چلتے ہیں نا. اور ابھی وہ بچی میرے خیال کا 25 سال کی ہوگی، شاید اس کی شادی ہو بھی گئی ہو. تو کہنے کا مقصد ہم میں سے اگر کوئی کہہ دیتا کہ مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا. تو اس میں مذاق سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اس طرح مذاق سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، چاہے مذاق سے کیوں نہ ہو. اور تیسری چیز الرجعہ، کہ بیوی سے رجوع کر لیا، مذاق میں ہی تب بھی رجوع ہو جاتا ہے. اور ایک لفظ کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا آتا ہے، کہ آقا نے غلام کو کہہ دیا کہ تو آزاد ہے، مذاق میں کہہ دیا تو تب بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو علی کل حال طلاق میں جو صریح لفظ ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ چاہے کسی انداز سے بھی صریح لفظ کیوں نہ بولا گیا ہو، بشرطے کہ وہ مستقبل کے انداز سے، مستقبل کے صیغے میں نہ ہو، اس سے کیا ہے؟ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو، چاہے مذاق بھی کیوں نہ ہو. لیکن جو کنایہ الفاظ ہیں، کنایہ کے الفاظ ہیں، اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے. خاوند کہتا بیوی کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جو میرے گھر سے نکل جاؤ. اب اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کس نیت سے کہا ہے. اگر صرف اس نے دھمکی دیتے ہوئے، صرف اس کو سزا دینے کے لیے گھر سے نکالا ہے تو کچھ وقت کے لیے نکل جائے گھر سے، تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی، طلاق کی نیت سے اس نے بولا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہاں پر پھر لوگ چکر بازی کرتے ہیں کہ بعض اوقات طلاق دے دی، اس طرح سے بیوی کو کہہ دیا کہ چلیے میرے گھر سے، اور اس کے دل میں ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، دل میں یہ طلاق ہی کی ہے. اب بعد میں جب مسئلہ آتا ہے، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ تو طلاق واقع ہو گئی بھی، پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے تو نیت نہیں کی تھی، میں نے تو ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیت تھی یا نہیں تھی. اس طرح کے معاملات میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف کرنا چاہیے، سمجھے نا. بہت سے حالات میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جس میں لوگ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سے بچ جائیں، حالانکہ وہ ایسا معاملہ کر چکے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی طلاق ہو چکی ہوتی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے. اور رستہ نکالنے کے لیے جھوٹ، دھوکہ بازی، چیزوں کو چھپانا، اس طرح کے انداز، یہ کوئی شک نہیں کہ سارے غلط چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے،
اور آدمی فرض کرو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا تو لیتا ہے، لیکن فرض کرو بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو زنا کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، سمجھے نا؟ اس لیے ان معاملات میں اللہ کا ڈر خوف کرنا چاہیے انسان کو۔ تو بات کر رہے تھے کنائی الفاظ جو ہیں اس میں جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی قرینہ، یعنی قرینہ کے معنی کوئی نہ کوئی ایسی یعنی کہ حالت پائی جائے کہ واقعی پتہ چلے کہ اس کی نیت نہیں تھی یا اس کی نیت تھی، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ ہے طلاق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، دو طرح کے الفاظ ہیں، صریح الفاظ ہیں، واضح الفاظ، دو ٹوک لفظ جس سے کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو چاہے مزاق بھی ہو، اور دوسرے کنایا کے الفاظ جو اشارہ کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، یا نیت کے ساتھ کوئی قرینہ ایسی چیز پائی جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی اس کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ چوتھا مسئلہ طلاق سنی اور اس کا حکم۔ طلاق سنی یعنی سنیوں کی طلاق، شیعوں کی نہیں۔ ہاں جی، ہاں، طلاق سنی کے مراد یہ وہ طلاق جو سنت کے مطابق ہو، کہ طلاق جو سنت کے مطابق ہو۔ اس سے مراد وہ طلاق ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی جو طلاق اسلامی احکامات کے مطابق واقع ہو۔ اس کے دو صورتیں ہیں، سنی طلاق کے لیے دو شرطیں ہیں، جو دو حالتیں ہیں۔ ایک تو طلاق کی تعداد، طلاق کا عدد، یعنی کتنی بار طلاق دی ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری طلاق دینے کی حالت، کہ کس حالت میں طلاق دی گئی ہے، بیوی کس کیفیت، یہ خاوند کو نہیں دیکھا جائے کہ کس حالت میں ہے بیوی کو۔ ہاں، خاوند کی بھی حالتیں ہوتی ہیں۔ خاوند کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، غصہ میں، پاگل ہے، دیوانگی میں، نشے کی حالت میں، یہ خاوند کی حالتیں ہیں، ان کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر طلاق دینے کی حالت، بیوی کی حالت، بیوی کس کیفیت میں تھی، کیا وہ حیض میں تھی، حیض میں نہیں تھی۔ حیض کے علاوہ ایسے طہر آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بیوی کے عورت کے حوالے سے دو حالتیں ہیں، ایک حیض اور دوسرا طہر۔ طہارا، طہر، طہر کے معنی پاکیزگی کی حالت، اور پاکیزگی کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں حیض میں نہ ہو۔ عورت یا تو حیض میں ہوگی یا حیض سے میں نہیں ہوگی، سمجھے نا، طہر میں۔ تو طہر کو جو ہے وہ کیفیت جس میں حیض نہ ہو۔ تو یہ طلاق سنی کے یہ دو چیزیں ہیں۔ تو طلاق سنی یہ ہے کہ جب شوہر طلاق دینے پر مجبور ہو تو ایک طہر میں جس میں جمع نہ کیا ہو ایک طلاق دے اور اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ ذرا غور سے سنیے، ہمارے ہاں کیا کیا جہالتیں چلتی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھتے چلے جائیے، اور یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن سنت کی تعلیمات کیا ہے۔ کیا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے، طلاق کب دے؟ جب بیوی طہارت کی یعنی طہر کی حالت میں ہے جس میں اس کو حیض میں نہیں ہے، اور ایسا طہر ہے کہ جس میں اس نے بیوی سے صحبت بھی نہیں کی، جمع بھی نہیں کیا، یعنی بیوی حیض سے پاک ہوئی، حیض سے پاک ہونے کے بعد ابھی تک خاوند بیوی کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور اس حالت میں اس کو طلاق دے دی۔ اصل یہ ہے جو طلاق دینے کا وقت ہے، اصل وقت یہ ہے، حیض بھی نہیں ہے، حیض ختم ہو چکا ہے، اور حیض کے بعد ابھی تک ان کا آپس میں میل ملاپ بھی نہیں ہوا، تو اس حالت میں طلاق دینا اصل یہ حالت ہے طلاق کی جو سنی طلاق ہے۔ ایک ہی طلاق دے، یہ بھی سنی طلاق میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی طلاق دے، 2 3 5 7 نہیں، ایک ہی طلاق دے کے اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کو لوٹانے کا ارادہ ہو عدت کے اندر رجوع کر لے، حق ہے، پہلی طلاق دوسری طلاق کے بعد اس کو حق ہے رجوع کرنے کا، ورنہ چھوڑے رکھے، ایک ہی طلاق دے کے چھوڑے رکھے حتیٰ کہ اس کی عدت ختم ہو جائے۔ عدت ختم ہونے کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ آپس میں ان کا تعلق ختم ہو جائے گا، ان کا خاوند بیوی کا آپس کا رشتہ ختم ہو جائے گا عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی۔ ہاں، جب تک عدت باقی ہے پہلے اور دوسری طلاق میں، اس وقت تک ان کا خاوند بیوی کا تعلق ابھی تک باقی ہے۔ ہمیں بتایا کہ جزوی طلاق یہ ہے کہ جس میں ایسی طلاق جو طلاق رجعی ہو، کہ جس میں عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہو۔ تو اس میں کیا ہے، تو
بات کر رہے تھے کہ جو سنی طلاق ہے، بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں نہیں بلکہ پاکیدگی طہر کی حالت میں، اور طہر بھی ایسا ہے کہ جس میں ابھی تک ان کا کوئی میل ملاپ نہیں ہوا، کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور طلاق ایک ہی دی اور طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ کل دوسری دے دی پرسوں تیسری نہیں، ایک ہی طلاق دی۔ اگرچہ جو صحیح مسئلہ اس میں کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس میں بڑے غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو بدعتی لوگوں کی طرف سے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جو حتیٰ کہ ہمارے یعنی کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ کتاب و سنت پر چلنے والے، لیکن ان کے ہاں بھی اس کا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں کیا ہے کہ ایک طلاق دی آج، دوسری طلاق دی کل، تیسری طلاق دی پرسوں، 3 طلاقیں ہو گئیں۔ کیوں 3 ہو گئی؟ بھی ایک مجلس میں نہیں، الگ الگ وقت میں ہے، جبکہ ایک سے زیادہ طلاق کا صحیح تصور کیا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بڑے کھل کر اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ قرآن و سنت کی شکل میں طلاق کا صحیح تصور، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کا صحیح تصور یہ ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد یا تو عدت کے اندر رجوع کر لیا، اب دوسری طلاق دی، اب دوسری طلاق واقع ہوگی، یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، پھر طلاق دی، تو اب دوسری طلاق شمار ہوگی۔ اگر طلاق دی بیوی کو، اسی کے بعد دوسری دے دی، اسی کے بعد تیسری دے دی، چاہے مہینے بعد چاہے 6 مہینے بعد، بغیر رجوع کیے، بغیر دوبارہ نکاح کیے، تو وہ پہلی طلاق پر ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ مرے ہوئے کو مارا جا رہا ہے۔ سمجھے نا؟ کہ طلاق دی آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بیوی طلاق شدہ ہو گئی، اب جب تک اس سے رجوع نہیں کریں گے وہ طلاق شدہ ہے، اس کو آپ طلاق دے رہے ہیں، وہ پہلی طلاق پر ہی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اور کوئی نئی طلاق نہیں آ رہی اس کے اوپر۔ دوسری طلاق کب ہوگی؟ جب اس سے رجوع کر لیا جائے عدت کے اندر، یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا جائے۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ اکثر و بیشتر، بدعتیوں کے ہاں تو ویسے ایک وقت مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوگی، دوسروں کے ہاں بھی اگر ایک وقت میں ایک دے دی، دوسرے میں دوسری دے دی، تیسرے میں تیسری دے دی، چاہے ہفتے بعد یا مہینے بعد، وہ 3 طلاقیں ان کے ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ 3 طلاقوں کا صحیح تصور یہ ہے کہ جب تک طلاق دینے کے بعد رجوع نہ کر لیا جائے یا دوبارہ نکاح نہ کر لیا جائے، اس وقت تک دوبارہ دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ تو یہاں پر بات کر رہے تھے سنی طلاق کا صحیح تصور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی حیض کی حالت میں نہیں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، طہر میں ہے، اور ایسا طہر کہ جس میں اس سے صحبت بھی نہیں کی گئی، اور اس وقت اس کو ایک ہی طلاق دی گئی، طلاق دے کے چھوڑ دیا، عدت کے اندر چاہت رجوع کر لیا، ورنہ چھوڑی رکھی، عدت ختم ہوگی، بیوی الگ ہوگی، ان کا آپس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب بیوی آزاد ہے، جس سے چاہے جا کے شادی کرے، نکاح کرے۔ سمجھے نا؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وہی آیت جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، واحصوا العدہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی امت کو یہ تعلیم دو۔ کیا تعلیم دو؟ کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی ان کو اس انداز سے طلاق دو کہ جس میں ان کی عدت کا شمار ہو، جس میں ایسی وقت میں طلاق دو کہ جہاں سے ان کی عدت کا شمار ہو سکے، لعدتہن، یعنی عدت کے لحاظ سے، جس میں عدت کو شمار کیا جا سکے، یعنی اس وقت جس میں وہ عدت کو شروع کر سکے، اور وہ طہر کا وقت ہے۔ مذکورہ آیت کی روشنی میں 2 حالتوں میں طلاق دینا منع ہے۔ اچھا، اب طلاق کب دینا منع ہے؟ وہ حیض کے دوران، حیض کے دوران طلاق دینا منع ہے، کیونکہ یہ وقت اس وقت میں عدت شمار نہیں ہوتی۔ بیوی حیض میں ہے، اس کو طلاق دے دی، پہلی بات تو حیض میں طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہوتی ہی نہیں، کیونکہ طلاق حرام ہے، غیر شرعی طلاق ہے، بدعی طلاق ہے، اس کو بدعی طلاق کہتے ہیں۔ تو غیر شرعی ہے، حرام ہے، تو جو حرام ہے اس کا اثر بھی کوئی نہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ جو ہم نے ذکر کیا تھا نا، اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس سے رجوع کرو، راجعھا، تو رجوع اسی وقت ہوگا جب طلاق ہوگی۔ تو اللہ کل اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے حیض کی حالت میں، اگرچہ طلاق حرام ہے، ناجائز ہے،
اور کرنے والا گناہگار ہے، مجرم ہے. طلاق دینے والا، حیض کی حالت میں طلاق دینے والا گناہگار ہے، مجرم ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی. جمہور علماء کا موقف یہی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ حیض کے دوران طلاق دینا منع ہے، حرام ہے، یہ غیر سنی بدعی طلاق ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی جمہور علماء کے قول کے مطابق. اور یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں عدت شمار نہیں ہوتی. عدت شمار ہوتی ہے، اب حیض کے اندر عورت کو طلاق دے دی، حیض تو اس کا ایسے ہی گیا، سمجھے نا. اس حیض سے عورت کا عدت شروع نہیں ہوگی. عدت اس کے کب شروع ہوگی؟ حیض ختم ہونے کے بعد. اس کا مطلب کہ اس کو جب تک حیض چل رہا ہے یہ دن اس کے ایسے ہی جا رہے ہیں بغیر عدت کے. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ ایسا طہر جس میں جمع کیا گیا ہو. بیوی حیض سے تو پاک ہوگی، لیکن خاوند بیوی کا میل ملاپ ہوا، اس کے بعد طلاق دے دی. یہ بھی طلاق جو ہے اس آیت کے خلاف ہے، یہ بھی بدعی طلاق ہے، اس کو سنی طلاق نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں بھی عدت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اس میں عدت تو شمار ہو جائے گی، لیکن عدت کا پتہ نہیں کون سی عدت ہے. کیا مطلب؟ ہاں، ممکن ہے کہ اس جماع کے بعد عورت کو حمل ٹھہر گیا ہو. اگر حمل ٹھہر گیا پھر کیا ہوگا؟ ہاں، پھر اس کی عدت جو ہے جب تک بچہ پیدا نہ کر دے. اب جو ہے اس کو طلاق تو اس نے دے دی، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کو اب مینسز آتے ہیں اس کے بعد یہ حمل ٹھہر جاتا ہے. اس کی عدت 9-10 ماہ تک چلتی رہتی ہے، یا کہ حیض آنے کے ساتھ 3 حیض کے بعد ختم ہو جائے گی. سمجھے نا. اس لیے ایسے طہر میں بھی طلاق دینا منع ہے کہ جس میں بیوی سے صحبت کی گئی ہو. منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں عدت کے متعلق کوئی یقین نہیں ہوتا کہ عدت کا کیسی ہوگی، کون سی ہوگی. تو عدت جو ہے یہاں پر واضح نہیں ہے، کیا وہ حیض سے عدت شمار ہوگی یا بچہ پیدا کرنے سے شمار ہوگی. اس لیے ایسے طہر میں بھی زکوٰۃ دینے سے روکا گیا جس میں جمع کیا گیا ہو. تو ابن عمر، ابن عباس اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے مذکورہ آیت کی یہی تفسیر کی ہے. لعدتہن سے مراد یعنی ایسے طہر میں طلاق دو جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، تاکہ وہاں سے عدت کو شمار کیا جا سکے. تو یہ ہے سنی طلاق. سمجھ آ گئی نا سنی طلاق؟ ہاں جی، کہ وہ سنی طلاق وہ ہے کہ جو ایسے طہر میں دی گئی ہو جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، نہ تو حیض میں دی گئی ہو، نہ ایسے طہر میں جس میں جمع کیا گیا ہو، اور ایک ہی طلاق دی گئی ہو، اور طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. عدت کے اندر رجوع کرنا ہے تو کر لیا، ورنہ عدت ختم ہونے تک تاکہ بیوی اس سے الگ ہو جائے. تو یہ ہے سنی طلاق. اس کا حکم کیا ہے؟ سنی طلاق واقع ہونے پر علماء کا اجماع ہے. ہاں، اگر ایسے طہر میں بیوی کو طلاق دی گئی ہے کہ جس میں جمع بھی نہیں ہوا اور نہ حیض کی حالت ہے، علماء کے اتفاق ہے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ سنی طلاق جو ہے کیونکہ ایسے وقت میں دی گئی ہے جس میں عورت کی عدت کا شمار ہو رہا ہے اور عدت شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے علماء کے اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ طلاق شمار ہو جاتی ہے. اس کی دلیل یہی آیت ہم نے پڑھی پہلے بھی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اللہ نے عدت کو شمار کرنے کا حکم دیا ہے، اور شمار کرنے کا حکم دینے کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق واقع ہو گئی اور عدت شروع ہو چکی، عدت کا شمار ہو رہا ہے. تو یہ ہے جو سنی طلاق ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس کے واقع ہو جانے پر علماء کا اتفاق اور اجماع ہے. امید ہے کہ سنی طلاق واضح ہو چکی ہوگی. بشار صاحب بتائیں گے سر تھوڑا سا کہ سنی طلاق کے بارے میں آپ کیا سمجھے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو کیا ابھی تک سمجھ آئی کہ سنی طلاق کیا ہو سکتی ہے؟ چلیے اپنے ساتھی سے بڑی مدد لیں، ساجد بھائی سے. ہاں جی، آپ مشورہ کر لیں، کچھ کر لیں. ہاں جی بتائیے کچھ. وہ طلاق جس کی شریعت نے اجازت دی ہے جو شریعت کے
احکام کے مطابق ہو. حکم کیا ہے؟ کیسی ہوتی وہ؟ کب ہوتی ہے؟ عدت ختم ہونے کے بعد. حیض ختم ہونے کے بعد طلاق دی جائے، حیض میں نہ ہو، حیض ختم ہونے کے بعد ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جمع نہ کیا گیا ہو، یعنی حیض ختم ہو چکا ہو طہر کی حالت میں عورت، اور اس سے جمع بھی نہ ہوا ہو. اور کتنی طلاقیں دی جائیں؟ ایک طلاق. تو 3 شرطیں ہیں: حیض نہ ہو، ایسا طہر جس میں جمع نہ ہو، اور ایک ہی طلاق ہو. سمجھے؟ ایک ہی طلاق دی جائے. تو 3 شرطیں ہیں سنی طلاق کی. اس کا حکم کیا ہے؟ کہ علماء کے اتفاق اور اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. علماء کے اتفاق ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس طرح سے طلاق جو دی گئی ہے، جو شریعت کے احکام کے مطابق یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس کی دلیل بھی آیو نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ اس کی دلیل ہے. 3 منسل 3 ماہ 3 منسل تک. ہاں، عورت کو طلاق دی طہر میں، عورت حیض سے پاک ہو چکی، اس کے حیض کے فوراً بعد دے دی، یا اگلا حیض آنے سے پہلے پہلے دے دی، جس وقت بھی دی ہو. ضروری کہ حیض کے فوراً بعد دی جائے. یعنی فرض کرو عورت کو ہفتہ بھر حیض آتا رہا، اب 3 ہفتے بعد اس کو دوبارہ حیض آئے گا. سمجھے نا؟ تو چاہے پہلے ہفتے میں طلاق دے دی یا تیسرے ہفتے میں طلاق دے دی، لیکن بغیر ملاپ کیے، بغیر میل ملاپ کیے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے. اب اس کے بعد جو اس کو حیض آئے گا اس کا پہلا حیض ہے. اس کے بعد دوبارہ جو حیض آئے گا دوسرا حیض ہے. اس کے بعد جب تیسرا حیض آئے گا، تیسرا حیض جب ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. سمجھ آ رہی؟ ہاں ہاں، وہی 3 حیض تک، تیسرے حیض کے ختم ہونے تک اس کو اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے تو رجوع کرنے کا اس کو اختیار ہے. اگر چھوڑے رکھتا ہے 3 حیض کے آنے تک، تیسرا حیض ختم ہونے تک چھوڑے رکھتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کو رجوع کرنے کا حق اس کا ختم ہو جائے گا. جب عدت مرد کو نکاح تو جب بھی چاہے بھائی، اس کے پہلی بیوی ہے، 4 بیوی اس کے پہلے نہیں تو پھر تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے نکاح کرے. بات اور نکاح اس وقت کرے گا. ہاں، اس بیوی سے نکاح کرنے کی ضرورت کب آئے گی؟ کہ جب تیسرا ہے ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، اب رجوع کا وقت ختم ہو گیا. اب دوبارہ اگر اس کو ملنا ہے بیوی سے تو نکاح کرنا ہوگا. سمجھے نا؟ تیسرا حیض ختم ہونے تک اس کے پاس رجوع کا وقت ہے. اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے، ہاں تیسری طلاق میں نہیں ہے، پہلی دوسری طلاق میں تیسرا حیض ختم ہونے تک اس کے پاس رجوع کرنے کی فرصت ہے، اس کا وقت ہے. تیسرا حیض ختم ہو گیا تو اس کے پاس رجوع کا وقت ختم ہو گیا. اب اس نے اگر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ملانا ہے، تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. اگر 3 طلاقیں ہو جی پھر اس کا دوسرا حکم بھی 3 طلاق. اگر تیسری طلاق ہے پھر تو رجوع کا اختیار ہی نہیں ہے نا. پھر تو تیسری طلاق جیسے ہی دی بیوی اس سے الگ ہوگی. اس لیے تیسری طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن. آگے آ رہا ہے انشاءاللہ طلاق بائن. رجوع کرنا ہے تو کر لے. ہاں کرنا ہے. نمبر 2 ہوگی بالکل. نہیں نکاح ہو گیا، پہلی طلاق پھر بھی باقی رہے گی. ہاں اس کا اثر باقی رہے گا. ہاں جی، منسل کی بات نہیں، بات ہو رہی ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دی یا تو عدت کے اندر تیسرا منسل ختم ہونے تک رجوع کر لیا، یا رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہوگی دوبارہ نکاح کر لیا. اب دوبارہ نکاح تو کر لیا نئے سرے سے، لیکن جو پہلے طلاق دی گئی ہے وہ اکاؤنٹ ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. سمجھے نا؟ وہ اکاؤنٹ ہوتی رہے گی. یہ نہیں کہ اب دوبارہ نکاح کرنے سے دوبارہ ہر چیز نئے سرے سے شروع ہو جائے گی. وہ نئے سرے سے شروع کب ہوتی ہے؟ کہ جب 3 طلاقیں دے دی بیوی کو، اب اس کے لیے رجوع کرنے کی سارا حق ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے. سمجھے نا؟ وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو جب چاہے طلاق دے، فوت ہو جائے،
اور ان کا نکاح کرنے کا مقصد بھی شرعی نکاح ہو، سمجھے نا، جو صحیح نکاح ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ خاوند دوبارہ اس عورت سے نکاح کرتا ہے، آدمی اس عورت سے دوبارہ نکاح کرتا ہے دوسرے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد، اس سے طلاق دینے کے بعد، اب اس کی طلاقیں نئے سرے سے شروع ہوں گی، سمجھے نا، آئی سمجھ؟ ہاں، تو اس کے بعد رجوع کرنے کا اور دوبارہ نکاح کرنے کا حق ختم، بالکل جی ہاں۔ یعنی رجعی طلاق اسی کو کہتے ہیں کہ جس طلاق میں رجوع کرنے کا اختیار ہو یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار ہو، اس کی ہوتی رجعی طلاق، رجعی طلاق۔ ہاں جی، ہاں یہ تو بتا رہا ہوں کہ ساری حرام چیزیں ہیں، اور ہمارے اکثر و بیشتر جو فتوی دینے والے مفتی ہیں وہ تو اس کو کاؤنٹ کرتے تینوں ہی، وہ تو تینوں کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن جو احادیث قرآن حدیث میں آگے آئے گا انشاءاللہ اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہے، تین نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو بتا رہا تھا میں، چاہے ایک وقت میں دے یا ہر روز دے یا ہر ہفتے میں دے یا ہر مہینے میں دے، ایک ایک، لیکن جب تک وہ رجوع نہیں کرے گا بیوی سے، جب تک دوبارہ نکاح نہیں کرے گا، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی رہے گی، سمجھے نا۔ جو صحیح اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک طلاق دینے کے بعد بیوی سے عدت کے اندر رجوع نہ کر لیا یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح نہ کر لیا ہو، اس وقت تک جتنی بھی طلاقیں دے وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اچھا آگے چلتے تاکہ بدعی طلاق کو بھی لے لیں۔ اچھا، پانچواں مسئلہ بدعی طلاق، بدعی اور اس کا حکم۔ بدعی یعنی سنی کے برعکس، سنی کے برعکس طلاق بدعی وہ طلاق ہے جو ممنوع اور حرام طریقے سے دی جائے، پہلے کے اپوزٹ لگا لے ہر چیز، کہ جس کی دو صورتیں ہیں کہ طلاق کی تعداد ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ طلاق، ایک سے زیادہ بار طلاق کر دینا ایک ہی وقت میں یا مختلف دنوں میں طلاق دیتے رہنا، طلاق کی تعداد، اور دوسری طلاق دینے کی حالت کہ کس حالت میں بیوی کو طلاق دی ہے۔ تو اگر ایک ہی لفظ میں تین دفعہ سے زیادہ طلاقیں دی جائیں تو میں تین طلاقیں، طلاق طلاق طلاق، سمجھے نا، یا ایک ابھی دی، ایک تھوڑی دیر بعد دے دی، دوسرے اگلے دن دے دی، سمجھے نا، یہ ساری ایک وقت میں طلاق شمار ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، لیکن یہ مجلس کا لفظ حقیقت میں تھوڑا سا قابل غور ہے، کیونکہ ہاں مجلس کا اگر لفظ لیں گے تو پھر یہ کہا جائے گا بھی اگر ایک طلاق ابھی دی ہے، دوسری طلاق شام کو دی ہے، تیسری طلاق کل دی ہے، تو پھر تینوں ہو، لیکن مجلس تو الگ الگ ہوگی۔ لیکن اصل جو دیکھا جائے نا وہ یہی ہے کہ جب تک طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہے یا دوبارہ نکاح نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق ہے، چاہے جتنی بار بھی کہہ لیں۔ تو اگر ایک ہی لفظ سے تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا ایک طہر میں تین طلاقیں دی جائیں، یا حالت حیض اور نفاس میں طلاق دی جائے، یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں جمع کیا گیا ہو اور حمل ظاہر نہ ہوا ہو، تو یہ طلاق بدعی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے طہر میں طلاق جس میں بیوی کو یعنی کہ اس سے جمع کر لیا ہے، بیوی حیض سے پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد اس سے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ حمل ٹھہر چکا ہے، اب اس کے بعد طلاق دینا جائز ہے، یہ سنی طلاق ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ حمل ٹھہر چکا ہے اور حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، اور یہ سنی طلاق میں شمار ہوتی ہے، سمجھے نا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر عدت کا شمار ہونا واضح ہے، پتہ چل گیا کہ حمل ٹھہر چکا ہے، اب پتہ ہے کہ اس کی عدت کب ختم ہوگی، بچہ مطلب حمل کے ساتھ، بچہ پیدا کرنے کے ساتھ، لیکن منع اس وقت تک تھی جب پتہ ہی نہیں کہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے، جمع کر لیا، پتہ ہی کچھ نہیں کہ کس حالت میں ہے، پتہ کوئی نہیں اب آگے مینسز ہوں گے یا حمل ٹھہرے گا، یہاں یہ منع تھا۔ لیکن اگر جمع اپنے حیض کے بعد جمع کر لیا اور اس کے بعد حمل ٹھہرنے کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد طلاق اگر دی جائے تو یہ جائز ہے، یہ سنی طلاق میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن حمل ظاہر نہ ہو تو پھر یہ بدعی طلاق ہے، جیسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والا گناہگار ہے۔ عدد کے اعتبار سے جمہور علماء کے بقول ایک ہی وقت میں تین طلاقیں بیوی کو شوہر میں پر حرام کر دیتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا نا، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اگر ایک وقت میں یا ایک سے زیادہ مجلس میں تین طلاقیں دے دی گئیں دوبارہ رجوع کرنے سے پہلے، دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے، تو یہ تین طلاقیں ہیں۔ چاروں ائمہ کا یہی موقف ہے، اور اکثر بیشتر جمہور علماء کا یہی موقف ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ بیوی تیسری طلاق دے دے، بیوی کو اگر تیسری طلاق دے دے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں رہے گی جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اکثر علماء کا تو یہی موقف ہے، لیکن قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے یا دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے جو طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ ساری ایک ہی طلاق ہے، وہ ساری ایک ہی طلاق کی شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے مختلف اوقات میں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یا تو بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو عدت کے اندر، او تصریح، یا پھر چھوڑ دو اس کو، عدت ختم ہو جائے اور بیوی آزاد ہو جائے، بیوی الگ ہو جائے۔ تو اگر چھوڑنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے احسان نیکی کرتے ہوئے، اور اگر اس کو رکھنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ تو یہ ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق، نہ کہ یک بارگی 3 طلاقیں، لہذا 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں جب تک طلاق دینے کے بعد رجوع نہ ہو یا دوبارہ نکاح نہ ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق عمر فاروق کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ دیکھیے دلیل کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں یا ایک مجلس میں یا ایک وقت میں دوبارہ نکاح یا رجوع کرنے سے پہلے جو 3 طلاقیں ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور عمر فاروق کے زمانے کے پہلے 2 سال تک۔ اور عمر فاروق کی خلافت کتنے سال تھی؟ 10 سال۔ عمر فاروق کی خلافت 10 سال تھی، تو ان کی خلافت کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی رہی ہیں، وہ چاہے 3 طلاقیں ایک لفظ سے ہوں کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا مختلف الفاظ سے ہوں، تو وہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی رہی ہیں۔ تو حتیٰ کہ عمر فاروق کے دور میں جب لوگوں نے طلاق دینے میں لاپرواہی اختیار کی، مال و دولت آ چکا تھا، فراوانی مال و دولت کی تھی مال غنیمتوں سے، تو پھر جو ہے کوئی پرواہ نہیں، اس کو طلاق دو اور دوسرا نکاح کرو، ایک طلاق آج ابھی دی، یعنی کہ طلاق دینے میں انہوں نے 3 طلاقیں 4 طلاق ایک وقت دینا شروع کر دی۔ تو یہ ویسے ہی گناہ ہے، جرم ہے، حرام ہے۔ تو عمر فاروق نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور ان کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا، اب جو 3 طلاقیں دے گا اس کی ہم 3 ہی شمار کریں گے۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ 3 طلاقوں کا تصور جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ عمر فاروق نے 3 طلاقیں نافذ کرنے کا جو آرڈر دیا وہ کیوں دیا۔ حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ لوگوں کو طلاق کے اس معاملے میں اللہ نے آسانی دی تھی، انہوں نے اس کے اندر لاپرواہی کی ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے، اور 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے کا یہ ان کا ٹرینڈ چل چکا تھا۔ فرمایا کہ اب جو 3 طلاقیں دے گا ہم اس کی 3 ہی شمار کریں گے۔ تو ان کا یہ حکم جو ہے سزا کے طور پر تھا، نہ کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ شرعی حکم کہ جو قرآن و حدیث میں تھا۔ وہ قرآن و حدیث کا حکم تو چلا آ رہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہونا، لیکن عمر فاروق نے کہا کہ اب جو 3 دے گا 3 ہی ہم شمار کریں گے سزا کے طور پر، کیونکہ لوگوں نے اس میں لاپرواہی اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سزا کے طور پر یہ حکم جاری کیا، اور پھر یہ حکم ان کا اس انداز سے چلا کہ پوری امت کے اندر اسی پر عمل شروع ہو گیا، حتیٰ کہ 4 ائمہ انہوں نے اسی کا فتویٰ دیا کہ جو 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 شمار ہوتی ہیں۔ اکا دکا محدثین وہ اس کے خلاف رہے کہ بھی حدیث میں تو یہ ہے، اور لیکن اس مسئلے کو جو ہے کہ زیادہ اٹھایا نہیں گیا۔ اور اس میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ بعد اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ حکومتی سطح پر نافذ کیے گئے، بعد اس طرح کے مسائل جو ہیں حکومتی سطح پر نافذ کیے گئے۔ عمر فاروق نے بھی حکومتی سطح پر نافذ کیا تھا، ان کے بعد بھی، اور خصوصاً عباسی خلافت میں ہارون رشید، ان کے زمانے سے لے کر ان کے مفتی کون تھے ہارون رشید کے جانتے ہو؟ قاضی ابو یوسف جو ہیں یہ ان کے ہاں آپ کہہ لیجیے اس کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ حتیٰ کہ باقی ائمہ کے ہاں بھی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی تھی، تو
تو اس مسئلے کو حکومتی سطح پر نافذ کر دیا گیا، سمجھے نا، اور حکومتی سطح پر نافذ چلتا رہا، ہوتا رہا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب چیزوں کو حکومتی سطح پر کو نافذ کر دیا جائے تو پھر اس کی خلاف ورزی مشکل ہو جاتی ہے، سمجھے نا۔ آپ اگر کوئی یہ کہے بھی اگر یہ قرآن حدیث میں اس طرح تھا تو لوگوں نے اس کو کیوں کہ حکومتی سطح پر ایک آرڈر جاری ہو گیا، بس ٹھیک ہے بھی، اس کی خلاف ورزی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اور عام طور پر اگر وہ خلاف ورزی کرتا بھی تھا، خصوصاً بنو امیہ بنو عباس کے دور میں، پھر اس کو طرح طرح کے معاملات اس کو اپنے سامنے کرنا پڑتا تھا، سزائیں اس کو ملتی تھی، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں نے اس کو چلائے رکھا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تو انہوں نے پھر اس مسئلے کو اٹھایا اور اس مسئلے کو خوب انہوں نے ابھارا کہ دیکھو بھی قرآن و حدیث میں تو یہ ہے، تم کہہ سکتے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر اس مسئلے پر ان کی خلاف ورزی بھی بہت مخالفتیں بھی ان کی ہوئیں بھی، یہ تو امت کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اجماع تو اس میں نہیں ہے، اختلاف تو تھا، یہ نہیں کہ اجماع تھا، اختلاف تو تھا اس میں، لیکن چونکہ حکومتی سطح پر ایک نافذ چیز تھی، چلی آ رہی تھی، اس پر پھر ان کی مخالفتیں بڑی ہوئیں، لیکن انہیں اس مسئلے کو خوب اٹھایا، ابھارا، اور جو اصل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر عمر فاروق کے دور کے شروع تک چلا آ رہا تھا، اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جو صحیح ہے۔ اور پھر ان کے اس مسئلے کو اٹھانے پر جو ہے واقعی وہ 3 طلاقوں کے خلاف ایک طلاق کا مسئلہ بھی پھر، یعنی تین کو ایک شمار کرنے کا بھی مسئلہ اٹھا۔ تو یہ ہے اس مسئلے کی جو بیک گراؤنڈ ہے، تقریباً کہہ لیجیے، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں مختصر انداز سے آپ کو جو ذکر کیا ہے کہ ایک حکومتی سطح پر جو ہے عمر فاروق کا خاص طور پر حکم جو ہے وہ سزا کے انداز سے تھا، سزا کے انداز سے تھا۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ آج بھی فرض کرو اگر لوگ 3 طلاقیں دینے میں لاپرواہی شروع کرتے ہیں، اور حرام ہے، ناجائز ہے 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا، گناہ ہے، تو واقعی ان پر یہ 3 طلاقوں کا حکم جاری کر دینا چاہیے کہ جو 3 طلاقیں ایک وقت میں دیتا اس کی 3 طلاقیں شمار کی جائیں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور واقعی عمر فاروق کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو۔ لیکن اگر فرض کرو لوگ اس انداز سے نہیں ہیں، طلاقوں کے معاملات یعنی کنٹرول ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، تو پھر اس چیز کو نافذ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہمارے پاس۔ اصل یہ ہے کہ ہم وہی اسی طرح لوٹیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، اصل یہ ہے۔ لیکن اچھا دوسری حدیث اس میں یہ بھی ہے، آگے بھی دوسرے صفحے پہ دیکھیے، اسی طرح ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رکانہ ایک صحابی ہے، اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، جس پر انہیں شدید افسوس ہوا۔ غصے کے حال میں 3 دے تو دیتا ہے آدمی، لیکن بعد میں ذرا اس کو عقل آتی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے پوچھا تم نے کیسے طلاق دی؟ تو اس نے کہا کہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ۔ تو آپ فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہے، بیوی سے رجوع کر لو، یعنی آپ نے ان 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا اور صحابی کو کہا کہ بیوی سے رجوع کر لو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ تو دلیل ہے قرآن سے اور حدیث۔ قرآن سے دلیل ہم نے کیا دی؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی آگے اس آیت کو مزید آگے دیکھیے، اس میں اس کو مکمل نہیں کیا گیا دلیل کو۔ اس آیت کے اندر جو دلیل ہے، پہلی بات تو اللہ نے طلاق کو مرتان 2 مرتبہ کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا، 2 مرتبہ۔ اچھا تیسری طلاق پھر کہاں ہے؟ طلاق تو 3 ہے نا، تیسری طلاق کہاں ہے؟ ہاں درمیان میں خلا کا ذکر آیا، پھر آگے جا کے ہمارے ان طلقها، اس بات کی دلیل ہے کہ تینوں طلاقیں الگ الگ ہیں، کٹھی نہیں ہے، سمجھے نا۔ پہلی بار مرتان کا لفظ الگ الگ کا ذکر کرتا ہے، پھر 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد خلا کا ذکر آیا کہ جو خلا طلاق نہیں ہے اور چیز ہے، اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر آیا۔ اور قرآن کا یہ انداز واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ طلاقیں الگ الگ اوقات میں ہیں، 3 طلاقیں ایک وقت میں نہیں ہیں، سمجھے نا۔ تو قرآن سے یہ دلیل، اس کے بعد حدیثیں 2 ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک صحیح مسلم کی حدیث اور دوسری ابو داؤد کی صحیح حدیث۔ تیسرا عقلی طور پر، عقل سے کیا دلیل ہے؟ عقلی طور پر بھی یہ جب یہ طلاق بدعی ہے اور سنت کے خلاف ہے تو باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو حرام کہا ہے، اس کو گناہ کہا ہے، اور جس آدمی نے 3 طلاقیں دی تھیں جس کا ذکر ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، بہت غصے میں آئے، سمجھے نا۔ تو بلکہ آپ نے وہ غصے کا اظہار کیا جیسے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
آپ کیا فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا عمل مردود ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے 3 طلاقیں دی اس نے بدعت کے پر عمل کیا، سنت پر عمل نہیں کیا. اور آپ کے علم کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں نا 3 طلاقیں ایک ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہے ہی نہیں. جس نے 3 یا 3 سے زیادہ طلاقیں دی اس کی طلاق شمار ہی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی طلاق بدعی طلاق ہے، کیونکہ اس نے وہ طلاق دی جو آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور جس نے وہ کام کیا جو آپ کی سنت کے خلاف ہے وہ مردود ہے. ان کی دلیل قوی ہے بالکل. یہ آپ نے شاید پہلی بار قول سنا ہو. ہاں، یہ قول بھی ہے کہ جس نے 3 یا 2 یا 3 زیادہ طلاقیں دی ایک وقت میں، اس کی طلاق ہوگی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے سنت کے خلاف طلاق دی. اور آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے وہ عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا عمل مردود، ریجیکٹ ہے. تو ان کی دلیل قوی ہے. لیکن جس طرح بتایا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طلاق شمار کیا ہے، اس لیے صحیح وہی ہے. ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے، یہ اس کی عقلی دلیل ہے. اور جب آپ کی سنت آ جائے تو پھر وہاں پر عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا. آپ کی حدیث آ جائے، دلیل آ جائے، پھر وہاں پر عقلی قیاس نہیں چلتے. سمجھے نا؟ اچھا، یہ ایک تو اس لحاظ سے کہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. دوسرا، مسلط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ازدواجی تعلق کو حتی الامکان جاری رکھا جائے. ازدواجی تعلقات کو دیکھیے نا، کہ اگر طلاق دینے سے تعلق ختم ہی کرنا ہوتا پھر ایک طلاق دیتے، ٹھیک ہے. پھر 3 کا کیوں رکھا گیا؟ اور 3 کو بھی الگ الگ وقتوں میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ سمجھے نا؟ اسی لیے کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان غصے میں آتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور عقل بعض اوقات جاتی رہتی ہے. آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، اور اس طرح کے انداز ہوتے ہیں. بعد میں مت آتی ہے، عقل آتی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے. اور عقل اس طلاق کے اوپر کیا کیا بڑے گھنونے نتائج ثابت ہوتے ہیں. خاوند کے، بیوی کے، دونوں کے گھر والوں کے، بعض اوقات اولاد ہوتی ہے، ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں. یاری بات، بہت دور تک اس کے اثرات ہیں. اس لیے اس رشتے کو اتنی جلدی، اتنی آسانی سے ختم کرنا بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، اسلام کے جو مقاصد ہیں اس کے بھی خلاف ہے. کہ صرف غصے میں آ کے 3 طلاقیں ہوگی بس ٹھیک ہے، اب رجوع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا. بھی اسلام نے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی کڑی شرط ہے. اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ مرد اپنی مرضی سے شادی کرے اس کے نکاح کے مقاصد کے لیے، اور ممکن ہے کہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دے. اصل تو یہی ہے. اس کا مطلب کہ پھر دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے. یعنی کہ وقتی طور پر کوئی معاملہ ہے. ہمارے ملاؤں نے جو حلالے کا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ ساری کی ساری حرام زدگی کا معاملہ ہے، زنا بدکاری کا صرف وہ چکر شروع کیا ہوا ہے. ورنہ اسلام کے اندر جو 3 طلاق کے بعد کا معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس میں دوبارہ پہلی بیوی کی طرف لوٹنے کے چانسز بہت کم ہیں. کہ اصل جو ہے دوسرا خاوند جو صحیح نکاح کا مقصد ہے اس مقصد کے تحت نکاح کرے بیوی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. اور اگر وہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. ہاں، الگ بات ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے اس کو طلاق دے دے، فوت ہو جائے اس سے سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال، 50 سال بعد، ہاں اس کے بعد پہلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہے تو الگ بات ہے. ورنہ اصل تو یہ ہوتا بھی نکاح ہو گیا تو اب کیا ہے، طلاق ہوگی نہیں. آپ جب نکاح کرتے ہیں کسی سے، یا کوئی بھی کسی اور سے نکاح کرتا ہے، کوئی طلاق ہی نہیں سے کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کی طلاق ہی نیت ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں. سمجھے نا بات؟ اس لیے اسلام نے جو طریقہ کار دیا ہے بیوی کو، یعنی کہ 3 طلاق کے بعد، وہ بڑا کڑا معاملہ ہے. لیکن ملاؤں نے اس کو ڈرامے کے ساتھ جس انداز سے اس کو چکر بازی شروع کر رکھی ہے. تو اللہ کل حال بات کر رہے تھے کہ مسلط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نکاح باقی رہے، رشتہ تعلق باقی رہے، جاری رہے، تاکہ جو گھر بنا ہے وہ اجڑے نہیں، وہ بنا رہے، چلتا رہے. اولاد اگر ہے تو تاکہ ان کے معاملات بھی خراب نہ ہوں. تو اس لیے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ 3 طلاقیں جو ایک وقت میں یا ایک مجلس میں دی جاتی ہیں ان کو 3 شمار نہ کیا جائے، تاکہ اس نکاح کو اتنی جلدی ختم نہ کیا جائے، حتی الامکان اس رشتے کو نہ ٹوٹنے دیا جائے. تو غیر معقول ہے کہ صرف ایک غیر شرعی باطل شبہ کی بنیاد پر جو ہے یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لہذا ایسی کیفیت میں دی گئی طلاق کو ایک ہی شمار کیا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شمار کیا تھا. مزید یہ کہ تینوں طلاقوں کی ترتیب اور سیاق کو دیکھا جائے تو واضح ہے کہ 3 طلاقیں یک بار گنی، جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ الگ الگ وقتوں میں ہیں.
کہ پہلے مرتان کا کہا، پھر درمیان میں خلا آ گیا، پھر تیسری طلاق کا ذکر کیا گیا. تو یہ ہے جو وقت کے اعتبار سے طلاق بدعی میں رجوع کرنا مستحب ہے. اچھا، وقت کے اعتبار سے طلاق بدعی میں رجوع کرنا مستحب ہے. یعنی جیسا کہ ابن عمر اپنی بیوی کو اگر کر سکے، پھر طلاق بدعی کا معنی کیا سمجھے آپ؟ کہ وہ طلاق جو حیض کی شکل میں دی گئی ہو. پہلی بات تو اس میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اور جو کہتے ہیں طلاق ہو گئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے طلاق سے رجوع کیا جائے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ آپ نے ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ حیض کی اگر شکل میں طلاق دی گئی ہو تو اس سے رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ طلاق حرام ہے. تو رجوع کرنے کے بعد پھر جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے، پھر اس کی مرضی ہے اس کو طلاق دے دے. تو آپ نے عمر کی حالت تھی، حیض میں طلاق دی تو آپ سے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا. اور رجوع کرنے کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھنا واجب ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر اگر چاہے تو اسے طلاق دے یا نکاح میں باقی رکھے. یہ ہے جو طلاق بدعی کے حوالے سے ہے. طلاق بدعی کا حکم کیا ہے؟ طلاق بدعی حرام ہے، چاہے عدد کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان، کہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں، یا تو پھر اچھائی سے روکنا لینا یا عمدگی سے چھوڑ دینا. اور فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جو پہلے آیت پڑھ چکے ہیں. یعنی اس حالت میں وہ حیض میں پاک ہو، یعنی اس حالت میں کہ وہ حیض سے پاک ہو اور ان کے ساتھ جمع نہ کیا گیا ہو، یہ ہے جو طلاق سنی ہے. کیونکہ ابن عمر نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو حیضہ تھی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا. طلاق بدعی میں بھی طلاق سنی کی طرح واقع ہو جاتی ہے، جس طرح بتایا کہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے. اس صورت میں یہ طلاق شمار ہوتی ہے. جی ہاں. اب طلاق بدعی کا تصور کس کو صحیح معنوں میں سمجھ آیا؟ اسد بھائی بیان کریں گے. ایک منٹ ذرا تھوڑا ایسے سن لینا طلاق بدعی ہوتی کیا؟ ہاں جی. نہیں، طلاق بدعی ہوتی کیسے ہے؟ کیا حیض کے دوران، کہ بیوی حیض میں ہے، اس دوران اگر شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بدعی ہے. اسی طرح اور دوسری حالت، طلاق بدعی کی 3 شکلیں ہیں، جس طرح طلاق سنی کی 3 شکلیں تھیں. ہاں ہے تو طور کی حالت میں، لیکن ابھی تک کوئی حمل کا معاملہ واضح نہیں ہوا، اس حالت میں بھی طلاق دینا یہ بھی طلاق بدعی میں ہے، کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ حمل میں ہے یا نہیں ہے. اس کی طلاق، اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کی ہوگی، یا بچہ پیدا کرنے تک ہوگی، تو یہ بھی طلاق بدعی. اور تیسری شکل کیا ہے طلاق بدعی کی؟ ہاں، اس کی تعداد. کہ طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاقیں دینا ایک وقت میں، تو یہ بھی طلاق بدعی ہے. اچھا، تو یہ ہے طلاق بدعی کی 3 حالتیں یا 3 اس کی شکلیں صورتیں. طلاق بدعی کا حکم کیا ہے؟ کہ جہاں تک اپنے وقت کا تعلق ہے، کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق جمہور علماء کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے رجوع کرنا ضروری ہے. اگر حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس سے رجوع کیا جائے گا. اس کا مطلب کہ طلاق شمار ہوگی، طلاق بھی شمار ہوگی، اس کی یہ سزا ہے اس کے لیے، سمجھے نا؟ اس کو رجوع بھی کرنا ہوگا اس کے، اور طلاق بھی اس کی شمار ہو جائے گی. اچھا، تو حیض کی حالت میں طلاق دی، وہ بدعی طلاق ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا، شمار ہو جائے گی. اور اس کے بعد دوسری چیز کہ تعداد کے لحاظ سے، کہ اگر وہ 1 سے زیادہ طلاقیں ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ طلاقیں ہیں، تو وہ جو صحیح قول کے مطابق، اگرچہ جمہور علماء کا موقف 3 شمار کرنے کا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق اس کو 1 ہی شمار کرنے کا ہے. 1 شمار کیا جائے، جس طرح کہ ہم نے دلیلیں واضح کی ہیں، یعنی کہ احادیث سے اور قرآن سے. جی ہاں. تو اور یعنی کہ اس کو 1 شمار کیا جائے، اور اس کے بعد یعنی اگر 1 شمار ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دوبارہ اس کو دوسری طلاق دینے کا اختیار ہوگا، پھر تیسری طلاق دینے کا اختیار ہوگا. تو یہ ہے بدعی طلاق، سمجھا نا؟ اور بدعی طلاق اصل جو ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کرنے والا، دینے والا گناہ گار ہے. جی ہاں. جی ہاں، بارک اللہ فیک.
ہاں جی، عدت کے بعد نکاح نہیں کیا. ہاں بس عدت ختم ہوگی. دیکھیے نا، پہلی طلاقی ہو، رجی طلاقی ہو، عدت ختم ہوگی، دونوں آپس میں ان کا تعلق ختم ہو گیا، بیوی خاوند سے آزاد ہے. ہاں جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک خاوند کا بیوی پر حق ہے. رجی طلاق میں، بائن میں نہیں، پہلی دوسری طلاق میں جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ بیوی ہے، اس وقت تک بیوی ہے. اور شرعی طور پر خاوند کا فرض ہے کہ اس کو گھر میں رکھے، اس کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں جہالتوں میں گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو گھر میں رکھو. لا تخرجوہن من بیوتہن، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن، اور ان کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی کو نہ نکلے. اور رجی طلاق میں عورت گھر میں بھی رہے گی، خاوند کے ساتھ رہے گی اور زیب و زینت کرے گی، کیونکہ ابھی تک وہ بیوی ہے. سمجھے نا، ابھی تک بیوی ہے. ہاں اگر میل ملاپ کر لیا تو رجوع ہو گیا، بس بات ختم. نہیں میل ملاپ کیا تو جب تک وہ عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک بیوی کے حکم میں ہے. عدت ختم ہوگی تو دونوں الگ ہو گئے، بیوی اس سے خاوند سے الگ ہوگی. اب اس کو اجازت ہے کہ جہاں جا کے مرد شادی کرے. اور عدت ختم ہونے کے بعد اس بیوی کو، اس عورت کو اپنے سابقہ شوہر، اس کو شوہر نہیں کہیں گے، شوہر ختم ہو چکا، اس کے ساتھ اب رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ذرا غور کیجیے. ہمارے ہاں طرح طرح کی جہالتیں چلتی ہیں کہ طلاقیں دے دی، عدت ختم ہو گئی، سال ہا سال ہو گئے، اتنے ختم ہوئے اور پھر بھی دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں. چاہے ان کا میل ملاپ نہ بھی ہو، ازدواجی تعلق نہ بھی ہو، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ان کے غیر محرم ایک دوسرے کے. سمجھے نا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اجنبی ہو چکے. جس طرح پہلے نکاح سے پہلے تھا ایسے اب ہے، نکاح ختم ہو چکا ان کا. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، طلاقوں کی اتنے ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جیسے خاوند بیوی ہوں. اگر تو ان کے ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو زنا ہے، بدکاری ہے. نہ بھی ہوں تب بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا حرام ہے، خصوصاً اگر بے پردگی کا معاملہ ہے. ہاں پر رہنا بھی ہے تو پردے کے اندر. بیوی اس عورت کا حق نہیں کہ اس صاحب کا اپنے خاوند کے سامنے آئے بغیر پردے کے، کیونکہ اس کا خاوند نہیں رہا. ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. جی ہاں. جادو کے دیے کیا مطلب؟ دیکھیے ابھی طلاق کے بارے میں ہم آگے مزید پڑھیں گے، ویسے پڑھ چکے ہیں کہ طلاق کس کی واقع ہوتی ہے. جو عقل مند ہو، سمجھے نا، اور با اختیار ہو، اپنے اختیار سے طلاق دے. بعض اوقات انسان اس کو نہ عقل ہوتی ہے نہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ وہ مجبور ہو، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں. تو جادو کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے، اگر آدمی پر جادو کیا گیا ہے اور اس جادو کے اثر سے طلاق دے رہا ہے کہ جس میں اس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور واقعی یہ چیز ثابت ہو جاتی، کیونکہ مسئلہ اس کو یہاں پر صرف دعویٰ کرنے کا نہیں ہے، ورنہ دعویٰ کرنے کو ہر کو کہہ سکتے ہیں مجھ پر جادو کیا گیا تھا اس میں نے طلاق دے دی. واقعی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ جادو کے اثر سے اس نے طلاق دی ہے جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن جادو کیا گیا حتیٰ کہ وہ بے اختیار ہو گیا، اس کی عقل جاتی رہی، اس نے یہ کام کر دیا، تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھے نا. ہم نے طلاق کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ طلاق کس کی واقع ہوگی، اس لیے ذکر کیا ہے کہ طلاق واقع ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی دینے والا عقل مند ہو، بالغ ہو، با اختیار ہو اور شوہر ہو. یہ ساری چیزیں تو بے اختیار کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آدمی فرض کرو اس پر جادو کے زور سے طلاق دلائی گئی ہے، ڈنڈے کے زور سے طلاق دلائی گئی ہے. سمجھے نا. بعض اوقات کوئی جابر ظالم قسم کا شخص ڈنڈے کے زور سے طلاق دلاتا ہے تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر.